السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 9ویں یونٹ جو کہ ادبی تحریکات و رجحانات اور ادبی دبستانوں کی یونٹ ہے، اس سے متعلق دہلی کالج دارالترجمہ عثمانیہ اردو میں اصلاح زبان کی روایت اور رومانوی تحریک ایہام گوئی کی تحریک، اس سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس ادارے کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کب قائم کیا گیا؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج 1825 میں قائم کیا گیا۔ دلی کالج جو ہے یہ جولائی 1823 میں جو قائم ہونے والی مجلس تعلیمات عامہ تھی کی طرف سے ٹیلر نے انگلستان کو ایک رپورٹ بھیجی تھی، اور اس کے نتیجے میں انگلستان کی منظوری کے بعد مدرسہ غازی الدین حیدر کی جو تاریخی عمارت تھی اس میں دلی کالج 1825 میں قائم کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج مدرسہ غازی الدین حیدر خان کی تاریخی عمارت میں قائم کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کو قائم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج کو قائم کرنے کا مقصد ہندوستانیوں کو انگریزی اور مغربی علوم سے واقف کرانا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کا پہلا پرنسپل کسے مقرر کیا گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مسٹر جوزف ہنری ٹیلر کو دلی کالج کا پہلا پرنسپل مقرر کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر رام چند نے رسالہ فوائد الناظرین کس کی ایما پر شائع کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر اسپرنگر کی ایما پر ماسٹر رام چند نے رسالہ فوائد الناظرین شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے حکم سے ڈاکٹر اسپرنگر نے کہاں کے کتب خانے کی فہرست تیار کی تھی؟ جواب ہو جائے گا گورنمنٹ آف انڈیا کے حکم سے لکھنؤ میں شاہان اودھ کے کتب خانے کی فہرست ڈاکٹر اسپرنگر نے تیار کی تھی۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے یکساں نصاب تعلیم اور مشرقی اور مغربی شعبوں کا انضمام کس نے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر اسپرنگر نے۔ اگلا سوال ہے، 1857 کی بغاوت کے وقت دلی کالج کا پرنسپل کون تھا؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر تھے۔ اگلا سوال ہے، مسٹر ٹیلر کا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مسٹر ٹیلر کا قتل 1857 عیسوی کے باغیوں نے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مولوی مملوک علی، مولوی امام بخش صاحبائی، پیارے لال اور بھیرو پرساد دلی کالج کے کس شعبے کے اساتذہ تھے؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام اساتذہ مشرقی شعبے کے اساتذہ تھے۔ اگلا سوال ہے، دہلی کالج کے طلباء کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا دہلی کالج کے طلباء میں ماسٹر رام چند، نذیر احمد، محمد حسین آزاد، ضیاء اللہ، ذکاء اللہ، پیارے لال اور پنڈت منپھول وغیرہ یہ سب دہلی کالج کے طلباء تھے۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر رام چند دلی کالج میں کس مضمون کے استاد تھے؟ جواب ہو جائے گا ماسٹر رام چند دلی کالج میں ریاضی کے مضمون کے استاد تھے۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر رام چند نیو ہیڈ ماسٹر مشن سول انجینئر کالج کب مقرر ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا 1858 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، جبر و مقابلہ کلیات جزیات کس کی کتابیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا
یہ کتابیں ماسٹر رام چند کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر رام چند دلی ڈسٹرکٹ اسکول کے صدر مدرس کب ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا 1885 میں ماسٹر رام چند دلی ڈسٹرکٹ اسکول کے صدر مدرس ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، تاریخ مغلیہ، تاریخ ایران، قانون محمدی اور فوجداری کے مترجم کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا ان تمام تصانیف کے مصنف کا نام ماسٹر حسینی ہے۔ اگلا سوال ہے، تعلیم النساء، گلشن ہند، تذکرہ شورائے ہند اور تاریخ شورائے عرب کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف مولوی کریم الدین کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کے ابتدائی زمانے میں زیادہ تر تعلیم کس کی ہوتی تھی؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج کے ابتدائی زمانے میں زیادہ تر تعلیم عربی اور فارسی کی ہوتی تھی۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج میں کب اور کس کی سفارش پر انگریزی جماعت کا اضافہ ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا 1828 عیسوی میں سر چارلس مٹکاف کی سفارش پر انگریزی جماعت کا اضافہ ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، اعتماد الدولہ سید فضل علی خان بہادر وزیر بادشاہ اودھ نے دلی کالج کے لیے کتنا روپیہ وقف کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا 1,70,000 روپیہ انہوں نے دلی کالج کے لیے وقف کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کے نصاب میں جیومیٹری یا علم ہندسہ کا اضافہ کب کیا گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج کے نصاب میں جیومیٹری کا اضافہ 1832 میں کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کب بند کر دیا گیا؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج 1857 عیسوی کی بغاوت کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج دوبارہ ازسر نو کب قائم ہوا؟ جواب ہو جائے گا دلی کالج دوبارہ ازسر نو مئی 1864 عیسوی میں قائم ہوا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر سوسائٹی کا قیام کب اور کس کے ذریعے عمل میں آیا تھا؟ جواب ہو جائے گا دہلی ورناکولر سوسائٹی کا قیام مسٹر فیاکس بطروس کے زیر عمل 1843 عیسوی میں ان کے ذریعہ قائم ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا علوم مفیدہ کا دیسی زبانوں میں ترجمہ دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے قیام کا مقصد تھا۔ اگلا سوال ہے، دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے سیکریٹری کون تھے؟ جواب ہو جائے گا مسٹر ایف بطروس دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے سیکریٹری تھے۔ ہمارا اگلا سوال دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے تعلق سے سوال ہے، جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 میں حیدرآباد میں کون سا ادارہ قائم کیا گیا؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ عثمانیہ قائم کیا گیا تھا۔ انجمن طلباء قدیم دارالعلوم ایجوکیشنل کانفرنس کی درخواست پر میر عثمان علی خان آصف صابے نے ریاست حیدرآباد کی تعلیمی ترقی کے لیے 1917 میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کرنے کا فرمان جاری کیا تھا کہ جس کا ذریعہ تعلیم اردو ہو اور جسے آج لوگ عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ سے کن علوم کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ جواب ہو جائے گا سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، قانون اور علوم عمرانیات کی کتابوں کو۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ سے ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب کب شائع ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا 1919 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ میں مترجمین کب سے کب تک کارگزار رہے؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ میں مترجمین 1917 سے 1950 تک کارگزار رہے۔ اگلا سوال ہے، دارالترجمہ کی آخری کتاب کب ترجمہ ہوئی اور کب شائع ہوئی؟
جواب ہو جائے گا دارالترجمہ کی آخری کتاب 1950 عیسوی میں ترجمہ ہوئی اور 1981 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کی اکثر کتابیں کیسے ضائع ہو گئیں؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ کی اکثر کتابیں 18 اگست 1955 عیسوی میں دارالترجمہ کی عمارت میں آگ لگنے کی وجہ سے ضائع ہو گئیں۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ جواب ہو جائے گا جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام اکتوبر 1918 میں عمل میں آیا تھا۔ اگلا سوال ہے اردو کو تعلیمی سطح پر رائج کرنے کا تجربہ سب سے پہلے کہاں کیا گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا اردو کو تعلیمی سطح پر رائج کرنے کا تجربہ سب سے پہلے جامعہ عثمانیہ میں کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب کون تھے؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب پروفیسر محمد مجیب تھے۔ اگلا سوال ہے پروفیسر مجیب کی کس کتاب کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا پروفیسر مجیب کی کتاب تاریخ تمدن ہند ہے، جو دارالترجمہ سے آخری کتاب شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ میں کتنے قسم کے مترجمین تھے؟ جواب ہو جائے گا 3 قسم کے مترجمین تھے۔ پہلے تھے ہمہ وقتی مترجمین، دوسرے تھے جز وقتی مترجمین اور تیسرے تھے وقتی مترجمین۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق تھے۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ سے کتنے مترجمین وابستہ تھے؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ سے کل 129 مترجمین وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ میں 2 عہدے کس نام سے تھے؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ میں 2 عہدے ناظر مذہبی اور ناظر ادبی کے نام سے 2 عہدے تھے۔ ناظر مذہبی جو تھا یہ مذہبی حیثیت کے یعنی ان کا کام جو تھا مذہبی اور ادبی نقطۂ نظر سے جانچ پڑتال کرنا تھا، ناظر مذہبی اور ناظر ادبی کا کام۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے کون کون تھے؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ میں مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی اور مرزا ہادی رسوا زبان کے نمائندے تھے۔ اگلا سوال ہے اردو میں اصطلاحات وضع کرنے کے لیے سب سے پہلے مجلس وضع اصطلاحات کہاں قائم کی گئی تھی؟ جواب ہو جائے گا دارالترجمہ حیدرآباد میں۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کی پہلی اور آخری مجلس کب منعقد ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا پہلی مجلس 1918 میں اور آخری 1946 میں منعقد ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کی مجلس وضع اصطلاحات کے ذریعے انجینئرنگ، میڈیسن، قانون، سائنس اور علوم عمرانیات کی کتنی اصطلاحات اردو میں تیار کی گئی تھیں؟ جواب ہو جائے گا ان تمام علوم کی لگ بھگ 91,000 اصطلاحات اردو میں وضع کی گئی تھیں یا تیار کی گئی تھیں۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کی 12 متفرق مجلسوں نے کتنے علوم و فنون کی نئی اصطلاحات مرتب کی تھیں؟ جواب ہو جائے گا 12 متفرق مجلسوں نے قریب 32 علوم و فنون کی اصطلاحات مرتب کی تھیں۔ ہمارا اگلا سوال اصلاح زبان کے تعلق سے سوال ہے ایہام گوئی کی تحریک کے خلاف کون سی تحریک شروع کی گئی تھی؟ جواب ہو جائے گا ایہام گوئی کی تحریک کے خلاف اصلاح زبان کی تحریک شروع کی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت کسے حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت مرزا مظہر جانے جانا کو حاصل ہے۔
اگلا سوال ہے، کس نے فارسی اور اردو کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی تھی؟ جواب ہو جائے گا مرزا مظہر جانے جانا نے فارسی اور اردو کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی تھی۔ اگلا سوال ہے، مرزا مظہر جانے جانا نے کسے مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا اصلاح زبان کو مرزا مظہر نے سیاسی اور مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس نے اپنے شاگردوں کو نئی زبان میں شعر کہنے پر آمادہ کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مرزا مظہر جانے جانا نے۔ اگلا سوال ہے، اصلاح زبان سے متعلق قواعد و ضوابط کس نے مرتب کیے تھے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم نے۔ اگلا سوال ہے، ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک و صاف کرنے کی سعی کس نے کی تھی؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم نے۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم نے ریختہ میں کس کے استعمال کو جائز قرار دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم نے ریختہ میں فارسی فعل و حروف کے استعمال کو جائز قرار دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم نے کس بھاشا کے لفظوں کا استعمال شاعری میں عیب قرار دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ہندی بھاشا کے لفظوں کو شاہ حاتم نے استعمال کرنے سے عیب قرار دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، متروک الفاظ اور ان کے متبادل مانوس الفاظ کی فہرست کس نے مرتب کی تھی؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم نے۔ اگلا سوال ہے، اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں کس نے دیکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں خواجہ میر درد نے دیکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود کس کا مرہون منت ہے؟ جواب ہو جائے گا مرزا محمد رفیع سودا کا۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے ریختہ میں فارسی حروف اور افعال، غیر مانوس تراکیب اور نامناسب بندشوں کے استعمال کو قبیح قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر نے۔ اگلا سوال ہے، روزمرہ کے مجلسی لہجے کو زبان کے ادبی لہجے سے کس نے ہم آہنگ کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا میر حسن نے روزمرہ کے مجلسی لہجے کو زبان کے ادبی لہجے سے ہم آہنگ کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو میں اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام کس نے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام ناسخ نے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کا اصل نام شیخ امام بخش تھا۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا ناسخ 1772 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کا انتقال 1838 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کے والد کا نام خدا بخش تھا، جو تاجر پیشہ اور لاہور کے رہنے والے تھے۔ اگلا سوال ہے، کس مشہور شاعر نے ناسخ کے غزل پر اصلاح دینے سے انکار کر دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مشہور شاعر میر تقی میر نے ناسخ کے غزل پر اصلاح دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ناسخ نے کس بادشاہ سے ملک الشعراء کا خطاب لینے سے انکار کر دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا غازی الدین سے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کو تنقید نگاروں نے کیا کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کو تنقید نگاروں نے ادبی ڈکٹیٹر کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کس دبستان کے نمائندہ شاعروں میں سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناسخ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں میں سے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان کا سب سے پہلے اردو مستند کس نے قرار دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ نے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ نے معشوق اور محبوب کے لیے ہندی لفظ سجن کی جگہ
کس لفظ کو درست قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا فارسی لفظ صنم کو انہوں نے ہندی لفظ سجن کی جگہ درست قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ نے جذبہ و احساس کو خارج کر کے کس پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی تھی؟ جواب ہو جائے گا ناسخ نے جذبہ و احساس کو خارج کر کے معنی بندی اور مضمون آفری پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، ناسخ نے ہندی الاصل الفاظ کو طرز جدید سے خارج کر کے اس کی جگہ کون سے الفاظ استعمال کیے تھے؟ جواب ہو جائے گا عربی و فارسی کے الفاظ۔ اگلا سوال ہے، غزل میں فحش الفاظ کو کس نے ممنوع قرار دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ نے۔ اگلا سوال ہے، محاورہ دہلی کے مقابلے میں محاورہ لکھنؤ کس نے وضع کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ نے۔ اگلا سوال ہے، صنف غزل کے لیے ریختہ کو کس نے متروک قرار دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ نے۔ اگلا سوال ہے، غزل کو عاشقانہ جذبات کے علاوہ دیگر مضامین کی ادائیگی کے قابل کس نے بنایا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ نے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر انصار اللہ نے ناسخ کے شاگردوں کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر انصار اللہ نے ناسخ کے شاگردوں کی تعداد 103 بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے، شاگردان ناسخ میں کس کا نام اہمیت کا حامل ہے؟ جواب ہو جائے گا شاگردان ناسخ میں علی اوسط رشک کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ اگلا سوال ہے، آغا حسن امانت، فقیر محمد خاں گویا، منیر شکوہ آبادی اور حاتم علی بیگ مہر کس کے شاگرد ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام شاگرد ناسخ کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کے کل کتنے دیوان ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کے کل 4 دیوان ہیں، جس میں سے 3 اردو میں اور 1 فارسی میں ہے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کے دیوان اول کا کیا نام ہے اور اسے کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کے دیوان اول کا نام دیوان ناسخ ہے اور یہ نام ان کے شاگرد میاں گنی نے تجویز کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کے دیوان دوم کا تاریخی نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کے دیوان دوم کا نام دفتر پریشان ہے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کے دیوان سوم کا تاریخی نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا ناسخ کے دیوان سوم کا نام تاریخی نام جو ہے یہ 2 دفتر شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، اس نے یعنی ناسخ اصلاح زبان کے لیے مشتدد رویہ اختیار کیا تھا اور قدیم پیغمبران سخن کی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ ناسخ کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کے متعلق یہ قول عبدالسلام ندوی کا ہے جو انہوں نے شعر الہند میں لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، ولی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی اس کا نقطہ انجام ناسخ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ڈاکٹر انور سدید کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کے رنگ سخن کو طرز جدید کا نام اور ناسخ کو طرز جدید کا موجد کس نے ٹھہرایا ہے؟ جواب ہو جائے گا مرزا غالب نے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کو واضح طرز جدید کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کو واضح طرز جدید قلب حسین خاں نادر نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ یعنی ناسخ پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ ہیں، ناسخ سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناسخ کے متعلق یہ قول مرزا غالب کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناسخ نے زبان کو ایسا درست کیا کہ اب اس کی لطافت و صفائی فارسی سے کچھ کم معلوم نہیں ہوتی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول امداد امام اثر کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ایہام گوئی کے متعلق یعنی اردو میں ایہام گوئی کی تحریک۔ سوال ہے، ایہام کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام عربی زبان کا لفظ ہے۔
اگلا سوال ہے لفظ ایہام کے کیا معنی ہے؟ جواب ہو جائے گا لفظ ایہام کے معنی ہے وہم میں ڈالنا، یعنی ایہام گوئی کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر اپنے کلام میں ایسا زمانی لفظ استعمال کرے جسے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے وہم میں پڑ جائے کہ آخر اس کے صحیح معنی کیا ہے۔ اور عام طور سے ایسے لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب جو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے لیکن وہ شاعر کی مراد نہیں ہوتا، اور دوسرا معنی جو ہوتا ہے وہ بعید یعنی تھوڑے تأمل کے بعد معلوم ہوتا ہے، اور یہی معنی بعید جو ہوتا ہے وہ شاعر کی مراد ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ کس کے عہد میں ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا اردو میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ محمد شاہی عہد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے اردو میں ایہام کا اثر کہاں سے آیا؟ جواب ہو جائے گا اردو میں ایہام کا اثر ہندی سے آیا تھا۔ اگلا سوال ہے ایہام کو لفظ دوئی کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام کو لفظ دوئی خواجہ میر درد نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو میں ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا اور ہندی میں یہ چیز سنسکرت سے پہنچی ہے، ایہام سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام سے متعلق یہ خیال مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا سوال ہے ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز ولی کو قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایہام گوئی کے نامور شعراء میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام گوئی کے نامور شعراء میں آرزو، شاکر، ناجی، یکرنگ اور مضمون کا شمار ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے شاہ حاتم ابتداً کس رجحان سے وابستہ تھے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم ابتداً ایہام گوئی کے رجحان سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے تحریک ایہام کے خلاف رد عمل کا اظہار کن شعراء نے شروع کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا تحریک ایہام کے خلاف رد عمل کا اظہار مرزا مظہر جانے جانا، انعام اللہ خان یقین، ظہور الدین حاتم اور مرزا سودا نے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے ایہام گوئی کے خلاف سب سے پہلے کس نے آواز بلند کی تھی؟ جواب ہو جائے گا ایہام گوئی کے خلاف سب سے پہلے مرزا مظہر جانے جانا نے آواز بلند کی تھی۔ اگلا سوال ہے کس ملکہ کے دربار میں ایہام کا بہت زور تھا؟ جواب ہو جائے گا انگلستان کی ملکہ ایلزابیتھ کے دربار میں۔ اگلا سوال ہے کس کے ڈراموں میں ایہام کثرت سے استعمال ہوا ہے؟ جواب ہو جائے گا شیکسپیئر کے ڈراموں میں ایہام کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے مغرب میں کس نے ایہام کے خلاف مہم چلائی اور اسے مبتذل کہہ کر رد کر دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر جانسن نے۔ اگلا سوال ہے فرانس میں ایہام کا رواج کس کے عہد میں ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا فرانس میں ایہام کا رواج لوئی 14 کے عہد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے دکن میں کن شعراء نے ایہام کو اپنا شعار بنایا تھا؟ جواب ہو جائے گا دکن میں شیخ نثار، عمر رضی، اشرف سراج، داؤد اور عزلت وغیرہ نے ایہام کو اپنا شعار بنایا تھا۔ اگلا سوال ہے خانہ ارزو کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا خانہ ارزو کا اصل نام شیخ سراج الدین علی خانہ تھا۔ اگلا سوال ہے خانہ ارزو بنیادی طور پر کس زبان کے شاعر تھے؟ جواب ہو جائے گا خانہ ارزو بنیادی طور پر فارسی زبان کے شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے خانہ ارزو نے اردو میں تقریباً کتنے اشعار کہے ہیں؟ جواب ہو جائے گا خانہ ارزو نے اردو میں تقریباً 27 اشعار کہے ہیں۔ اگلا سوال ہے صنعت ایہام کا استاد کسے مانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صنعت ایہام کا استاد خانہ ارزو کو مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے
خانہ ارزو کو استاد و پیر مرشد بندہ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا خانہ ارزو کو استاد و پیر مرشد بندہ میر تقی میر نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس فن بے اعتبار کو جسے ہم نے اختیار کر لیا ہے آرزو نے معتبر بنایا۔ تمام فقہ استادان فن ریختہ بھی انہی بزرگوار کے شاگرد ہیں۔ آرزو کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا آرزو کے متعلق یہ قول میر تقی میر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، خانہ ارزو کے شاگردوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا خانہ ارزو کے شاگردوں میں سودا، میر، درد، آبرو، مضمون، یک رنگ، آنند، رام مخلص اور ٹیک چند بہار وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، جان تجھ پر کچھ اعتماد نہیں، زندگانی کا کیا بھروسہ ہے۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ جواب ہو جائے گا اس شعر میں صنعت ایہام کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، آبرو کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا آبرو کا پورا نام نجم الدین تھا۔ اگلا سوال ہے، آبرو کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا آبرو گوالیار میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، ایہام گویوں کا رہنما کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایہام گویوں کا رہنما آبرو کو قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، معشوق سانولا ہو تو کرتا ہے دل کو پیار، کالے کی چاہ میں ظاہر ہے من کے ساتھ۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ جواب ہو جائے گا اس شعر میں صنعت ایہام کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، محمد شاکر ناجی کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہو جائے گا محمد شاکر ناجی یہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ اگلا سوال ہے، شاکر ناجی کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ اس کا مزاج زیادہ تر غزل کی طرف مائل تھا؟ جواب ہو جائے گا شاکر ناجی کے بارے میں یہ میر تقی میر نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، تجھ کو کیوں کر جدا کروں اے جاں، زندگانی بہت ہی پیاری ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر شاکر ناجی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، یک رنگ کا اصل نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا یک رنگ کا اصل نام مصطفیٰ خان یک رنگ تھا۔ اگلا سوال ہے، یک رنگ کس شاعر کے معاصر تھے؟ جواب ہو جائے گا یک رنگ مضمون کے معاصر تھے۔ اگلا سوال ہے، نہ کہو یہ کہ پار جاتا ہے، میر صبر و قرار جاتا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر یک رنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مضمون کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مضمون کا پورا نام شیخ صرف الدین تھا۔ اگلا سوال ہے، مضمون کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہو جائے گا مضمون اکبر آباد کے رہنے والے تھے۔ اگلا سوال ہے، اس شاعر کا نام بتائیے جو بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے تھے۔ جواب ہو جائے گا اس شاعر کا نام مضمون تھا۔ اگلا سوال ہے، مضمون کو کس شاعر نے شاعر بیدانہ کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مضمون کو خانہ ارزو نے شاعر بیدانہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، مرزا مظہر جانے جانا کا لقب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مرزا مظہر جانے جانا کا لقب شمس الدین حبیب اللہ تھا۔ اگلا سوال ہے، مرزا مظہر عوام میں کس نام سے مشہور تھے؟ جواب ہو جائے گا مرزا مظہر عوام میں جانے جانا کے نام سے مشہور تھے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کے دیوان کا نام دیوان فارسی ہے؟ جواب ہو جائے گا مرزا مظہر جانے جانا کے دیوان کا نام دیوان فارسی ہے۔ اگلا سوال ہے، خریطۂ جواہر اور اردو کلام کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف مرزا مظہر جانے جانا کی ہیں۔
اگلا سوال، مرزا مظہر کے شاگردوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا مرزا مظہر کے شاگردوں میں یقین، حزین، قلی خاں حسرت، بیان، دردمند اور قدرت اللہ قدرت وغیرہ تھے۔ اگلا سوال ہے، یہ دل کب عشق کے قابل رہا ہے، کہاں اس کو دماغ و دل رہا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر مرزا مظہر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم کا اصل نام شیخ ظہور الدین حاتم ہے۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم 1700 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم ابتداً کیا تخلص کرتے تھے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم ابتداً رمزی تخلص کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم کو مرد جاہل کس تذکرے میں کہا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم کو مرد جاہل نکات الشعراء میں میر تقی میر نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم اپنی طویل زندگی میں کن دو اردو شاعری کی تحریکوں سے وابستہ رہے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم اپنی طویل زندگی میں ایہام گوئی اور رد عمل کی تحریک سے وابستہ رہے۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم نے اپنا قدیم دیوان کب مرتب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم نے اپنا قدیم دیوان 1732 عیسوی میں مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم نے رد عمل کی تحریک میں شامل ہو کر اپنا قدیم دیوان مسترد کرنے کے بعد نیا دیوان کب اور کس نام سے مرتب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم نے رد عمل کی تحریک میں شامل ہو کر اپنا قدیم دیوان مسترد کرنے کے بعد نیا دیوان انہوں نے 1756 عیسوی میں دیوان زادہ حاتم کے نام سے مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شاہ حاتم نے کس کے دیوان سے گہرا اثر لیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاہ حاتم نے ولی کے دیوان سے گہرا اثر لیا ہے۔ ہمارا اگلا سوال رومانوی تحریک کے تعلق سے سوال ہے، اردو میں رومانوی تحریک کس نظریے کے رد عمل سے وجود میں آئی؟ جواب ہو جائے گا اردو ادب میں رومانوی تحریک منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل کے وجود میں آئی۔ رومانیت جو ہے یہ ایک جذبہ اور ایک طرز فکر سے عبارت ہے جو حد سے بڑھی ہوئی منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں ظہور پذیر ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، اردو میں رومانوی تحریک کو کس تحریک کے رد عمل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں علی گڑھ تحریک کو رومانوی تحریک کے رد عمل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں رومانوی تحریک کی ابتدا کس صدی میں ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا اردو میں رومانوی تحریک کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، رومانویت کو فروغ کب حاصل ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا رومانویت کو فروغ پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی 20ویں صدی میں حاصل ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب کی تحریکات کی ترتیب کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا اردو ادب کی تحریکات میں علی گڑھ، رومانوی، ترقی پسند اور حلقہ ارباب ذوق ہیں۔ اگلا سوال ہے، رومانیت پسند ادیب و شاعر سماج سے زیادہ کس پر زور دیتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا رومانیت پسند ادیب و شاعر سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رومانویت کی ابتدا کا صحرا کس کے سر باندھا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا روسو کے سر۔ اگلا سوال ہے، رومانوی تحریک کو فروغ دینے میں کن مغربی شعراء و ادباء نے اہم رول ادا کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانوی تحریک کو فروغ دینے میں ولیم بلیک، کولریج، ورڈزورتھ، شیلے اور کیٹس نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں سر سید کی عقلیت کے خلاف عہد سر سید میں سب سے پہلے رومانوی رد عمل کا اظہار کن لوگوں نے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا سب سے پہلے رومانوی رد عمل کا اظہار محمد حسین آزاد، میر ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر نے کیا تھا۔
اگلا سوال ہے، اردو ادب میں رومانویت کی اولین نقوش کس کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو ادب میں رومانویت کی اولین نقوش میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس رسالے سے رومانی تحریک کو فروغ ملا تھا؟ جواب ہو جائے گا مخزن رسالے سے رومانوی تحریک کو فروغ ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، رسالہ مخزن کا اجرا کب اور کس کی ادارت میں ہوا؟ جواب ہو جائے گا رسالہ مخزن کا اجرا 1901 عیسوی میں شیخ عبدالقادر کی ادارت میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، رومانویت کی صبح کاذب کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانویت کی صبح کاذب محمد حسین آزاد، ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رومانویت کی صبح صادق کنہیں کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانویت کی صبح صادق علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رومانوی تحریک کو کن لوگوں نے نصف النہار تک پہنچایا؟ جواب ہو جائے گا رومانوی تحریک کو نصف النہار تک پہنچانے والوں میں سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، مہدی افادی، حفیظ جالندھری، اختر شیرانی اور نیاز فتح پوری وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اگلا سوال ہے، ادب لطیف کے شماروں میں کن رومانوی ادیبوں کے مضامین اور افسانے چھپتے تھے؟ جواب ہو جائے گا مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھپوری وغیرہ کے مضامین اور افسانے چھپتے تھے۔ اگلا سوال ہے، رومانوی تحریک میں کن مشہور شعراء کا نام آتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانوی تحریک میں اقبال، جوش، اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، مجاز اور ساغر نظامی وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رومانی نقادوں میں کن لوگوں کا نام اہمیت کا حامل ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانوی نقادوں میں مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، عبدالماجد دریابادی اور فراق گورکھپوری وغیرہ کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ اگلا سوال ہے، رومانویت اور منطق دونوں کے حامل ناقدین کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا رومانویت اور منطق دونوں کے حامل ناقدین میں رشید احمد صدیقی، اعلی احمد سرور، خورشید الاسلام، ابواللہ صدیقی، سید وقار عظیم، عبادت بریلوی اور محمد اکرام وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عز ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں، یہ مشہور بات ہے، لیکن شاعر اگر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعری انکشاف حیات ہے، جس طرح زندگی اپنی نمود میں محدود نہیں اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لا تعین ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان عبدالرحمن بجنوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتا، نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے، شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے، حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو یعنی مولوی محمد حسین آزاد انشا پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مہدی افادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے، شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے اس لیے زیادہ مستحکم ہے، انسان نہ حق ہے اور نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال سجاد انصاری کا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، ہر زمانے میں عورت کا مقیاس الشباب دائرہ حسن کا مرکز رہا ہے، عورت وہی باکیف ہوگی جو لذت آشنا ہوگی، سینہ کا حصہ افقی بالکل کھلا اور ذی رگوں کے پیچ و خم
اور اعصاب کی کھینچتان بتا رہی ہے کہ سرکشی لباس کی ممنون نہیں۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مہدی افادی کا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔